سب کو میرا آداب. سب سے پہلے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ہم تو خیر اتنا علم نہیں رکھتے. ہم تو آپ لوگوں کی باتیں سن سن کر کچھ ایمان کے اندھیرے سے نکل کر تھوڑی سی عقل کی روشنی میں آئے ہیں. تو کیا بس بات ہے، اپنے کیا ویوز بات آپ لوگوں کیا کو بات ہے. شیئر کرنا چاہتے تھے. جی خاص جی طور پہ بالکل بتائیے. سچ والا جی جو ہیں ان کی وجہ سے بڑا کچھ ہمیں سمجھنے کو ملا. جے ہند، سلام، نمستے میرے دوستوں. میں تحفہ ایکس مسلم. آج کی ڈیبیٹ کافی انفارمیٹیو ہے. اس ڈیبیٹ میں ایسی انفارمیشن ہے، کچھ انفارمیشن جو میرے لیے بھی بالکل نئی ہے، کیونکہ آج کی ڈیبیٹ میں ساحل بھائی کے چینل پر ایکس مسلموں کے بڑے بڑے نالجیبل لوگ موجود ہیں. اگر اسلام کو لے کر آپ زیادہ سے زیادہ نالج گین کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کریں. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کے اینڈ تک. ڈاکٹر ظہیر خان صاحب سے بات کر لیتے. جی سبھی پینلسٹ کو آداب. آداب. جی میں ایک بات پوچھ رہا تھا. ابھی آدم صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کو اٹھانے کے لیے اللہ کے تخت کو اٹھانے کے لیے 8 فرشتوں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن مجھے ایک بات آپ کون بتائے گا کہ کافروں سے لڑنے کے لیے اللہ 1000 3000 اور 5000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور اللہ جو کہ خالق کائنات ہے اس کے تخت اللہ سمیت اٹھانے کے لیے کیول 8 فرشتوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس کا مطلب کافر اللہ سے زیادہ طاقتور. نون مسلم ایکس مسلم آپ ایکس مسلم ہیں ظہیر خان صاحب؟ جی. اچھا، کب ہوا یہ حادثہ؟ یہ آپ لوگوں کو سن کے. ارے واہ. اچھا ایڈم، کئی سارے لوگ اس حادثے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ سر. سن کے ماشاءاللہ سر. مبارک ہو. میری بات کا جواب نہیں دیا آپ نے. نہیں سر، ہے ہی نہیں اس بات کا جواب. سیلف ایکسپلینیٹری ہے آپ کا سوال میں ہی جواب ہے ایکچولی. سچ والا جی کچھ اس پہ روشن ڈالیں اس بات. نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کیونکہ بہت لاجیکل ہے. یعنی اللہ یعنی قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے مومنوں کی مدد کے لیے، کافروں کو مارنے کے لیے جنگ میں ایک بار وہ 3000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، ایک بار 5000. ایک دفعہ 1000 بھی. 1000 ایک دفعہ 1000 1000 3000 اور 5000. جی. اور اللہ جو کہ خالق کائنات ہے جی اس کے تخت سمیت اللہ کو اٹھانے کے لیے کیول 8 فرشتے. معاملہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ تخت ذرا چھوٹا ہے، اللہ میاں ذرا بڑے ہیں. اب اس کے بعد کی بات جو ہے، اس کے بعد میں نہیں بولوں گا، جو بھی بولیں گے آدم بولیں گے. جب اگر تخت چھوٹا ہے اور اللہ میاں اس پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ میاں تخت سے باہر نکل رہے ہیں، تو کیا منظر ہے؟ ذرا آدم آپ بتائیے. وہ آپ نے کبھی موٹے آدمی کو دیکھا جو کرسی پہ بیٹھا جی ہو؟ ہاں دیکھا ہے. تو یہ باہر نکلی ہو. جی تو ایگزیکٹلی وہی کیفیت ہے. وہ والی کیفیت ہے سر، وہ والی کیفیت ہے. میں آپ کو کیفیت کا اظہار جو ہے نا ایک پکچر کے ذریعے کرا دیتا ہوں. پکچر اسپیکس 1000 ورڈز. کبھی آپ نے سنی ہے یہ بات؟ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. سنیے نا، یہ میں آپ کو اس کا اظہار ایک پکچر سے کراتا ہوں. بیکاز ایک کرسی کے اوپر موٹا شخص جب بیٹھتا ہے تو وہ کچھ ایسا ہی دکھتا ہے. یہ دیکھیں. اچھا، اصل میں ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ابھی آئے ہیں اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو سن کر جو ہے وہ ایکس مسلم بن گئے ہیں. اچھا آپ دیکھیں، اب یعنی ساحل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ آ کر اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو سنا. ظاہر بات ہے اس میں ہم سب شامل ہیں. ہم لوگوں کو سننے کے بعد وہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. اچھا، ایسی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑنے کا جو عمل ہے یہ ایک جوق در جوق ہو رہا ہے. اس پر میں نے ایک صورت بنائی ہے اور صورت کا نام ہے، جی ہاں، میں نے ایک صورت کا نام ہے، یعنی ایک تو قرآن میں صورت ہے سورۃ النصر، یعنی سورۃ النصر ہے. تو اس میں اس کے جو الفاظ ہیں، اور پھر میں نے جو سورۃ العقل بنائی ہے، ذرا اس پر غور کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بدلے میں نے الفاظ بالکل بدل ڈالے. میں یہ کہتا ہوں بسم العقل الوعی النور، اور یہ سورت کے الفاظ یہ ہیں اذا جاء نور العقل والوعی
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخْرُجُونَ مِن دِينِ الْعَرَبِ أَفْوَاجًا فَرَكِّزْ عَلَى نُورِ عَقْلِكَ وَاسْتَرْشِدْهُ إِنَّهُ كَانَ رَشَّادًا. کیا بات، یہ سورۃ العقل ہے. کیا بات. ترجمہ بھی کر دے سچ والا جی. اچھا، اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ جب آ گئی عقل کی روشنی اور فہم و آگہی، جب آ گئی عقل کی روشنی اور فہم و آگہی، تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اس عربی کلٹ سے باہر نکل رہے ہیں جوق در جوق. بس تم دھیان رکھو عقل کے اجالے پر اور اسی سے راست روی طلب کرو، بے شک وہی ہے درست راستہ دکھانے والا. واہ جی واہ، کیا مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ اچھا سچوالا جی، اس کو اگر سننے کے لیے لا یمسہ الا المطہرون کی ضرورت تو نہیں پڑے گی نا؟ نہیں، اس کو کوئی اس کی ایسی کوئی ضرورت نہیں بھائی. جو شخص یعنی کافر ہو، مرتد ہو اور جو ہے ملحد ہو، کوئی بھی جو ہے اس کو آسانی سے چھو سکتا ہے. اس میں کوئی جو ہے اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے. کسی بھی حالت میں بنا وضو کے. جی ہاں. وضو کے ہو. اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا. ایک ابھی صبح میں نے ایک سورت لکھی ہے، اور یہ سورت جو ہے اصل میں اس سورت کا نام ہے سورۃ الکبوتر. کبوتر؟ جی. ارے کیا آ رہا بھائی. اچھا سچ والا جی، اس سے پہلے کہ آپ آگے بولے، آپ سوچو کہ جب آپ آج کی تاریخ میں اگر کوئی اس طریقے کی بات کرتا ہے جیسے سورۃ الکبوتر، سورۃ الگھوڑا یا سورۃ کچھ اور جانور، آپ سوچو کہ ہر ایک کے ذہن میں چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، وہ سوچے گا یہ کیا فالتو باتیں ہے. یعنی سورۃ الکبوتر وہی چیز اصل میں قرآن کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ سورہ نمل، سورہ فیل، سورہ عنکبوت ہے، مکڑی ہے، چونٹی ہے، گائے ہے، گائے، بقرہ. تو یہ یہاں پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ ایک خالق کائنات کی کتاب میں اس طریقے کے ٹائٹل چیپٹرز کے. جی. اچھا، میں نے یہاں پر میں نے الف لام کا اضافہ کبوتر کے ساتھ الف لام کا اضافہ جان بوجھ کے کیا ہے. اصل میں وہ کبوتر کو عربی میں حمام کہتے ہیں، حمام یا حمام جو ہے. تو میں جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے اس کو سورۃ الکبوتر. اچھا دیکھیے، یہ بڑی دلچسپ ہے، آپ غور سے سنیں. قسم ہے کبوتر کی، خوبصورت اور خوبصیرت کبوتر کی. قسم ہے کبوتر کی، خوبصورت اور خوبصیرت کبوتر کی، امن و شانتی کے علم بردار کبوتر کی. اے لوگو، کبوتر کا پیارا دین اپنا لو. سارے کبوتر آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ان کا کوئی دو قومی نظریہ بھی نہیں. اور نہ یہ اپنے کبوتروں کے درمیان کافر اور مومن کے نام پر دراڑیں ڈالتے ہیں. اے لوگو، کبوتروں کے اعلیٰ اخلاق اپنا لو. یہ اپنی تنقید کیے جانے پر کسی کا سر تن سے جدا نہیں کرتے. کوئی کبوتر ایسی بونگی نہیں مارتا کہ میں دیگر تمام کبوتروں کے لیے رول ماڈل ہوں. یاد رکھو کہ کوئی کبوتر نہ تو کسی کو لونڈی بناتا ہے، نہ ہی مال غنیمت بٹورتا ہے. اور یہ بھی خوب یاد رکھو کہ کوئی 54 سالہ کبوتر کسی 9 سالہ ننھی کبوتری پر کبھی نہیں چڑھتا. کیا بات. کوئی 54 سالہ کبوتر کسی 9 سالہ ننھی کبوتری پر کبھی نہیں چڑھتا. اے عقل مندو، تمہارے لیے کبوتر کی زندگانی میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. صدق اللہ العظیم. میں بھی ایک بات اس میں جوڑنا چاہوں گا سچ والا صاحب. کبوتر جب کبوتری کے ساتھ جوڑا بنا لے تو باقی سارے کبوتر اخلاقاً پھر اس کبوتری کے پاس نہیں جاتے. جی. دوستو ہم بھی بول سکتے ہیں بیچ میں.
अच्छा ये हमारे साथ, अच्छा कोई कुछ पढ़ रहा था जी, ظنُّ الخمام وظنُّ العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تخرمي. یہ عنکبوت اور خمام دونوں آ گئے اس میں. اس سے پہلے میں نے بہت پہلے جو فیل کے بارے میں سنا تھا، ہاتھی کے متعلق ایک آیت ان لوگوں نے بنائی تھی، الفیل وما ادراک ما الفیل. اب بتائیے ہاتھی کون ہاتھی؟ ملفیل لہو زمبی وبیل ولہو خرطوم طویل، جس کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں. اس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے. کیا ہمیں اجازت ہے دوستوں بولنے کی؟ جی جناب ارشاد فرمائیے. سب کو میرا آداب. سب سے پہلے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ہم تو خیر اتنا علم نہیں رکھتے، ہم تو آپ لوگوں کی باتیں سن کر کچھ ایمان کے اندھیرے سے نکل کر تھوڑی سی عقل کی روشنی میں آئے ہیں. تو بس اپنے ویوز آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہتے تھے. خاص طور پہ سچ والا جی جو ہیں ان کی وجہ سے بڑا کچھ ہمیں سمجھنے کو ملا، اور ہم اس اندھیروں سے آنکھیں مل مل کے باہر نکلے. بمشکل ابھی کچھ ہی نکل سکے ہیں، باقی بہت کچھ ابھی دیکھنا باقی ہے. خود کو چھپا کے بچا کے رکھتے ہیں، کیونکہ میں بھی بنانا ریپبلک میں رہتا ہوں. آپ میں سے کچھ لوگ اور بھی ہیں جو بنانا ریپبلک سے ہی نکل کے گئے ہیں اور اب ذرا کھل کھلا کے بولتے ہیں، مگر ہم میں ابھی اتنی جسارت نہیں ہے، ورنہ ایسے ہی گردن کٹوا بیٹھیں گے بلا وجہ. کیونکہ ہمارے آس پاس بہت سے عربی غلام موجود ہیں، لمبی لمبی داڑیاں اور عقل بالکل نہیں، سوچ سمجھ بالکل نہیں. تو آج بڑی کوشش کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ آپ لوگوں تک جو ہے کم سے کم اپنے ویوز بتا سکوں کہ واقعی وہ آپ لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ کچھ عقل سمجھ آئی ہے، ورنہ ہم بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگا لگا گلے پھاڑ لیتے تھے اپنے. کیا بات ہے جی بتائیے. اور واقعی یہ آپ لوگوں کی اچیومنٹ ہے، یہ بہت بڑی آپ لوگوں کی اچیومنٹ ہے کہ مجھ جیسا ایک عام آدمی بھی کم سے کم اس بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا. اور ایون میری وائف جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ویوز رکھتی ہیں جیسے میں رکھتا ہوں. اور اس کے علاوہ آگے جو بچے ہیں ان کو بھی ہم کم سے کم اس غلامی میں نہیں پیدا ہونے دیں گے. کیا بات ہے. دیکھیں انقلابی جو ہے کلمات ہیں آپ کی یار، واقعی بہت زبردست. تو فری مین صاحب موومنٹ میں جان پڑ گئی. جی ہاں بالکل. سچ والا جی میں ان سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب آپ شروعات میں جب ہمارے چینل دیکھ رہے تھے، ہماری باتیں سن رہے تھے، تب آپ کا ریاکشن یا ویوز کیا تھا ہمارے بارے میں، اور اب کیا ہے؟ کیونکہ یعنی نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام مسلمان جب سنتا ہے ہم کو تو اس کو چڑ آتی ہے ہمارے اوپر، ان کو غصہ آتا ہے، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی آواز بند کر دی جائے، کوئی ان کو مار دے کدھر مل کے. تو آپ کا کیا سوچ تھی جب فرسٹ ٹائم آپ نے ہمارے جیسے چینل کو سنا، اور اب کیا ہے؟ دیکھیے ساحل بھائی، میں شروع سے ہی فنیٹک نہیں تھا. شروع سے ہی سوچا کرتا تھا کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کس وجہ سے ہے. ایون میں اب یہاں پہ ہمارے لشکر طیبہ ایک تنظیم ہوتی تھی، مجھے ٹریننگ کا شوق تھا کہ میں جا کے ٹریننگ لوں اور جہادی بنوں. تو وہاں پہ جا کے ایک مولانا صاحب تھے، ان کی داڑھی ان کے ناف تک آتی تھی، اور جب میں نے جا کے انہیں ہاتھ ملایا تو انہوں نے کہا جی پہلے اپنے پانچوں پر جو ہے اٹھاؤ، اس کے بعد ہاتھ ملانا. میں اسی طرح الٹے پاؤں وہاں سے نکل آیا کہ اس انسان کو اتنی تمیز نہیں ہے، اتنی بڑی اس کی داڑھی ہے، کہاں علم آ گیا اس کا کہ ایک آدمی ہاتھ بڑھا رہا ہے، اس کو آگے سے نیا فلسفہ سنا رہا ہے. یہ بہت چھوٹا جب میں تھا تب کی بات ہے. لاسٹ ٹائم پھر میں سب سے پہلے حدیثوں کا میرے اوپر سے جو خول اترا، مجھے سمجھ آئی جب میں نے لوگوں سے سنا کہ پہلی حدیث تو 232 ہجری کے بعد لکھی گئی تھی. تو اس کے بعد میرا آہستہ آہستہ پہلے یہ خول اترا، اور پھر میں قرآن کے بھور میں پھنسا رہ گیا. بڑار صاحب علم تو تھا نہیں ہمیں عربی، ہمیں تو رٹائی عربی ہے جو ہمیں وہ چند صورتیں یاد تھیں. ترجمہ کبھی بس وہی ترجمہ کی بیساکھیاں جیسے سچ والا جی کہتے ہیں، وہی ہم لے کے تاحیات چلتے رہے ہیں. آگے بھی جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر وہ یہی کر رہے ہیں. لیکن جب یہ یوٹیوب کے الگوریتھم سے جب سچ والا جی مجھے ملے تو ایک دم میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ یار یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. بات بڑی صحیح کر رہا ہے، لیکن بات جو ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ اللہ کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. خیر میں نے سننا شروع کیا انہیں، اور پازیٹیو تھنکنگ لے کے سننا شروع کیا، نیگیٹو تھنکنگ لے کے نہیں. یہی سوچ کے سننا شروع کیا کہ یار ایٹ لیسٹ یہ سنا جائے کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ سنا جائے کون کہہ رہا ہے.
تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ خول اترتے گئے اور آج جو ہے میں مکمل طور پہ مرتد ہوں. اور جب بھی اب میں خیر جہاں جاب کرتا ہوں وہاں پہ مجبوراً مجھے کبھی کبھی جا کے جمعہ کی نماز میں ہاتھ باندھ کے گالیاں دینے کا موقع ملتا ہے. دل میں گالیاں دے رہا ہوتا ہوں, ہاتھ باندھے ہوتے ہیں میں نے, کیونکہ آفس میں لوگ پھر یہ کہنے لگ جاتے ہیں نا یار تم کافر ہو جاؤ گے, تم یہ ہے. 2-4 دفعہ میں نے ویوز شیئر کیے ہیں لوگوں سے, لیکن اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جان بچانی ہے تو ان کے ساتھ ان جیسا ہی بن کے رہنا پڑے گا. ابھی میرے کزن, تقاضا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسے ہی کرنا ہے, کیونکہ وہاں پر اگر کوئی جذباتی قدم اٹھا لیا جائے تو پھر نقصان ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. جی آگے جی ہاں, ابھی آج بھی جمعۃ المبارک میں نے بڑے اچھے گانے گائے, ہاتھ باندھ کے رکوع میں بھی گانے گائے, بڑا مزہ آیا مجھے نا. ایون میں فیل کر رہا تھا سارے گدھے ہیں اور میں ان سے الگ ہوں, فیل کر رہا تھا میں لٹرلی. بہرحال میرے ایک کزن بھی ہیں, وہ مولانا صاحب ہیں, وہ خیر عجیب ہی ان کا دماغ ہے, لیکن ہماری آپس میں دوستی بھی ہے. ان کو پتا ہے کہ میں مرتد ہو چکا ہوں, تو خیر انہوں نے مجھے جو ہے کہا کہ آپ اپنے نا ایک الفاظ میں آپ اسلام جو سمجھتے ہیں نا اس کو ڈیفائن کریں مجھے. تو لٹرلی میں نے انہیں کہا ہے چودن پٹی, کیونکہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اسلام جو یہ بتاتے ہیں. اب وہ مطلب شادی کرو تو 4 آپ کے پاس ہیں, 5-7 آپ لونڈیاں پکڑ لو اور اوپر جنت میں جائیں گے, تو یہی کام ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. نہ عورتوں کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں نا اس مذہب میں کسی قسم کا. یہاں پہ مطلب دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے, غلامی ہے عورتوں کے لیے اور آگے بھی غلامی ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں سب سے زیادہ عورتیں ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کو. صحیح بات ہے, یہ تو بالکل ایسی ہے. فوبیا بنا ہوا ہے, اس فوبیا پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. یار انہیں بچپن سے ذلیل کتا بنا دیا ہوا ہے, بچپن سے. وہ کیسے یار اس کو چھوڑیں گے؟ صحیح بات ہے. اچھا آپ دیکھیے ساحل, یعنی ابھی جو ہے شروع میں ہمارے اسلم شیخ صاحب آئے تھے, وہ بھی ایکس مسلم ہو گئے. اس کے بعد ڈاکٹر ظہیر خان صاحب آئے تھے, وہ بھی ایکس مسلم ہو گئے. اور یہ ہمارے ابھی جو بھائی ہیں ان کا نام میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں, فری مین لکھا ہوا ہے, اپنا نام بھی چھپا رکھا ہے. یہ مجھے بڑے لوگ ہیں جانتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ سارے لوگ, آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہیں, انہوں نے اسلام ایسے نہیں چھوڑ دیا. یعنی ان کو ایک جو ہے ایک بات ذہن میں آ گئی, ایک رات میں چھوڑ دیا نہیں. یہ باقاعدہ ٹھوک بجا کر جانچ پرکھ کرنے کے بعد میں انہوں نے چھوڑا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یار مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو گالیاں نکالنا خالہ جی کا وارہ نہیں ہے. یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی آپ نے جو کہا میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ اور آپ کا انٹینشن. یعنی ایک آدمی اس مقام پہ ایسے ہی نہیں پہنچ جاتا, ایسے ہی نہیں پہنچ جاتا. اور یقیناً جو ہے ہمارے ان بھائیوں کو یعنی اس میں بہت سے یعنی ایک ایسا ہوتا ہے, ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ بہت دکھ ہوتا ہے, وہ کڑن ہوتی یار جو ہے یہ کیا دیکھ رہا ہوں, یہ کیا میں جو ہے پا رہا ہوں. صاحب آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایسے ہی اسلام کو نہیں چھوڑا. میں مختصر سا تعارف دے دوں. ایڈم سکر جی آپ خاص متوجہ ہوں گے میری طرف کہ میں قصیدہ بردہ پوری حفظ کر کے بیٹھا, روزانہ پڑھتا تھا. 186 اشعار ہیں. اس کے علاوہ یہ جو وال پیپر میرا لگا ہوا ہے یہ قصیدہ غوثیہ کا ہے, سرکار غوث کیا غیر قرآنی باتیں کر رہے ہیں, کیا غیر قرآنی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو شرم آنی بھائی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے سورہ رحمان زبانی یاد کی تھی اور اس کو میں دن رات جب بھی آفس سے واپس آتا, آفس جاتا, سارے راستے میں سورہ رحمان پڑھتا. رات کو سونے سے پہلے لمبے لمبے سفر کیے, درود پڑھ کے گلا خشک ہو جاتا اور درود نہیں چھوڑتا تھا. میں ویسا آدمی تھا اور یہ بالکل حقیقت ہے. ہم لوگ جو آج یہاں چینج ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی ایفرٹس ہیں, ساحل بھائی کی, سچ والا بھائی کی, ایڈم بھائی کی, اور باقی مجھے نام نہیں آتے سب بھائیوں کے. اب مجھے ساحل بھائی کے بارے میں پتہ لگا کہ انہوں نے خود کو بند کر رکھا ہے, اور اس معاملے کے لیے میں بڑا ہی مطلب ایک ٹائم تو دل میرا بڑا دکھا کہ یار ایک بندے نے اپنے آپ کو اپنی لائف کو بالکل بند کر دیا. کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ لوگوں تک روشنی پہنچے, اور لوگ یہاں پہ آ کے کس قسم کی بکواس کرتے ہیں. بڑا عجیب لگتا ہے. زندگی کے
بہت سال اور ایام اسلامک ریسرچ کے اندر عشق و محبت کے ساتھ گزارے بھی ہو گئے نا. ساحل بھائی ہے, ایڈم سکر جی ہے, سچ والا صاحب ہے, یہ انہوں نے کتنا, مطلب میں نے خود فتاوی رضویات پڑھی ہوئی ہے, سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہے, میں نے تفسیر قرآن کم از کم 25 سے 30 بار ختم کیا ہوا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کتنی محنت کی ہے آپ نے, کتنی محنت, ہاں میں وہی, کتنا وقت ضائع کیا, یہ بھی ایک بات ہے. اور اصل چڑ اسلم بھائی, اصل ہم کو چڑ اس بات کی ہے نا کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا اس میں, یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے. مجھے بھی یہی. ارے نہیں ساحل بھائی, آپ نے وقت ضائع نہیں کیا. آپ آج جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو یہ سب نالج ملی تب آپ بہرحال. آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں یہ ضائع کچھ بھی نہیں گیا, یہ کم سے کم ہم یہ باتیں لے کر جس یعنی کنوکشن کے ساتھ ہم جو ہے بول سکتے ہیں, یہ اسی وجہ سے. اگر ہم نے یہ اور اگر اپنی زندگی سے وقت ضائع کر کے اگر دوسروں کی زندگیوں سے وقت بچ جائے تو کوئی بات نہیں. پھر تو بالکل ایسے ہی ہے, دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ لوگوں نے جتنی نالج حاصل کی ہے اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ آج بڑے سے بڑا مفتی آتا ہے تو آپ لوگ اس کی کمر نہیں اٹھنے دیتے, اس کو جواب نہیں آتا سوائے آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی مارتا رہتا ہے. ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں, ہم لوگ مطلب بیوقوف تو نہیں ہیں ہم لوگ, سب سمجھ آتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ آؤٹ کم کیا نکل رہا ہے, یہ سب سمجھ آتا ہے ہمیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا, پہلی دفعہ میں جب ساحل بھائی کی اسٹریم میں آیا تھا تو میں نے یہی باتیں رکھی تھی کہ 14-15 سال جو میں نے دین کی تعلیمات پہ خرچ کیے وہ ساری زندگی لگتا ہے خسارے میں چلی گئی. لیکن آج افسوس, آج اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جو میں نے خسارہ کہا تھا شاید وہ میرا فائدہ تھا کہیں نہ کہیں. آج میں نے اسلام کو اچھے طریقے سے جانا ہے. اگر میں اس طریقے سے نہ پڑھتا اسلام کو تو شاید میں صرف عقیدت کی پٹی باندھ کر ہی اسلام کو جانتا ہوں. آج خود سے سمجھ سکتا ہوں کہ اسلام کیا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. بڑا اچھا لگا یار آپ لوگوں کی محفل میں آ کر, مجھے تو میرا جی باغ باغ ہو گیا. سچ والا جی, مجھے سب سے اچھا لگا کہ آج کافی مہینوں بعد آپ لوگوں سے بات ہو گئی لائیو, ورنہ ہم تو سوچتے تھے سچ والا جی نے تو اپنے چینل کے اوپر اسٹریمنگ بند کر دیا, ہماری تو مشکل ہی ہے کہ ہم کبھی بات کر سکیں. تھینکس ٹو ساحل بھائی کے ان کے چینل پہ آ کے, اور یہ بھی ایک دم میں رات کو سونے سے پہلے میں نے اوپن کیا تو نوٹیفیکیشن آیا ہوا تھا, مسلسل ٹرائی کر رہا تھا تو لگ گئے. آج قسمت تھی شاید آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے, یا یوں کہتے کہ اللہ نے نصیب میں لکھا ہوا تھا. ہاں ایسا کہہ سکتے, دوسری والی بات کے زیادہ چانسز ہیں مومنوں کے ذہن کے مطابق. اچھا, میں یہاں پر ایک اور چیز پیش کرنا چاہوں گا, ایک 2 منٹ لوں گا. دیکھیں میں زندگی بھر قرآن پڑھتا, اس پر غور کرتا رہا ہوں. اچھا, قرآن جیسا کچھ ہے بے ربط, اس میں جو ہے کوئی ایک آیت کا دوسری آیت سے کوئی کنیکشن نہیں ہے, بلکہ ایک ہی آیت کے اندر کئی باتیں ایک دوسرے سے بالکل جو ہے بے ربط نظر آتی ہیں, کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک سورت لکھی, اس کا نام ہے سورت امریکہ. ارے پہلے کبوتر تھا, اب امریکہ آ گیا. سورت امریکہ, پہلے یوٹیوب تھا, سورہ یوٹیوب. اچھا, یہ سورت امریکہ ذرا غور کیجئے, صرف 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا. یہ اس میں آیا ہے, امریکہ کیا ہے, امریکہ تم کیا جانو کہ امریکہ کیا ہے. کسی بھی مذہب کے خدا کو امریکہ کا علم نہیں تھا. اندھیری رات میں جگنو کا چمکنا, ہمیں تو بس کھجور کا پتہ ہے, ہم آم یا بادام نہیں جانتے. طاقتور نے کمزور پر حملہ کر دیا, بیر بہو کی نہایت خوشنما کیا ہے. بھینس زمین پر چلی, پرندے آسمان میں اڑے. اے انسان, تو زمین پر اکڑ کر مت چلا کر. پڑوسی ملک کے وزیر اعظم نے صبح کا ناشتہ کر لیا. دکان میں ہر قسم کا سامان رکھا ہے. عقیدہ ایک اندھیرا ہے, عقل ایک روشنی ہے. اے لوگو, اپنی زندگی عقل کی روشنی میں گزارا کرو. لوہار کا بچہ بیمار پڑ گیا, بجلی گرجنے لگی, بادل برسنے لگے, کبوتر دم ہلا رہا ہے. دائی اماں سالن کی رکابی لے آئی. اللہ
اللہ اپنی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ سچ والا جی، کہیں آپ ہی تو اللہ نہیں ہے؟ ایسی آپ نے صورت لکھ دی، کمال ہے یار۔ باپ رے باپ۔ سچوالہ جی کی شان میں کہنا چاہتا ہوں کہ عربی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ یہ نہ دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ تو سچوالہ جی کی باتوں کو سنیں، یہ نہ دیکھیے سچوالہ جی کہہ رہے ہیں، ایڈم سیکر کہہ رہے ہیں، ساجد کہہ رہے ہیں، یا کوئی بھی ایکس مسلم کہہ رہا ہے یا کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے یار۔ اچھی باتیں آپ ساجد بھائی یہ دیکھیے کہ جس طرح سے انہوں نے سچوالہ جی نے یہ صورت بنائی ہے، آپ یقین مانیے لٹرلی قرآن بھی اسی طرح سے بولتا ہے، اور میں نے پتہ نہیں کیا کیا پھر کیا کیا، اے ایمان والو تم یہ کرو، کوئی بات دوسری سے ملتی ہی نہیں ہے کسی صورت، اسی چکر میں تو جا کے تفسیریں پکڑنی پڑتی ہیں۔ جی بہت صحیح۔ دوستو، ایکس مسلم ڈیبیٹ سے کسی خاص لوگوں کو فائدہ یا نقصان پہنچانا ہمارا مقصد بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ایکس مسلم ڈیبیٹ سے سبھی کو فائدہ پہنچنی چاہیے، اور فائدہ پانے کا سب سے اچھا سورس ہے جاگروکتا۔ میرا ماننا ہے کسی بھی مہاماری کی جانکاری ہی بچاؤ ہے، اور آپ کا کیا ماننا ہے کامنٹ میں لکھیے گا ضرور۔ اور ایکس مسلم ایکٹیویزم کے لیے ہمارا سمرپن آکرشک ہے، تو جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ لے لیجئے، ہمیں اور زیادہ سپورٹ ملے گا۔ اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ چھوڑے، ساتھ میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ بھی کیا کرے، تاکہ آپ کے لیے اچھی ڈیبیٹ ہمیشہ لاتا رہوں۔ تو فرینڈز، آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، پھر سے حاضر ہوؤں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر۔ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ انسانیت زندہ باد، وندے ماترم۔